میں جملہ مہمانان گرامی اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہے کہ میں کئی مہینوں سے میٹنگ میں یہ مسئلہ اٹھاتا رہا اور منٹس میں یہ آتے رہے کہ باغبانی کا شعبہ سرمہری کا شکار ہے، لیکن میرے ان ساتھیوں کی فکر تھی کہ الحمدللہ اس مختصر وقت میں طلبہ اور اساتذہ نے باہمی مل کر اور جو کام کیا، جو محنت کی، جو رات و دن سرگرمیاں دکھائیں، یہ صرف قابل تحسین نہیں بلکہ قابل تقلید۔ میں چند دنوں سے جب آتا ہوں تو تمام ان سرگرمیوں پر نظر ڈالنے کے لیے ایک وزٹ کرتا ہوں۔ آج بھی میں پہلے جب آیا تو باہر کا جو اسکول اینڈ کالج والوں کا حصہ ہے وہ دیکھا، پھر جب اندر آیا تو یہاں ثانویہ اور مرحلہ ابتدائیہ اور شعبہ حفظ ان کے سرگرمیوں کی جو جگہ تھی وہاں بھی گیا۔ انتظامیہ نے مجھے بھی کہا تھا کہ ایک گروپ میں آپ بھی ہوں گے کہ طلبہ کو نمبر دو گے، لیکن میں نے تو آپ کی اس محنت اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے ہار مان لیا کہ میں نمبروں میں کی کمیٹی میں اپنے آپ کو شریک نہیں کرتا ہوں، اور نہ میں نمبر ڈالنے کا اہل ہوں اس میں، اور نہ میرے لیے یہ سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اس میں کس کو ترجیح دوں، یہ میرے لیے امتحان سے کم نہیں ہے۔ اور یقینی بات ہے، یہ رسمی طور پر نہیں، یہ زبانی نہیں، آپ لوگوں نے ان جگہوں کو سرسبز و شاداب اور گل حسن بنا کے چھوڑا جس کے لیے ہم کئی مدتوں سے ترس رہے۔ یہ ساتھ آپ کے اور ایکٹیویٹیز جو ہے یہ تو بھی جاری رہے گی۔ میں اس حوالے سے آپ طلبہ سے یہ عرض کر رہا ہوں اور اساتذہ سے کہ آپ اس پورے ملک میں، یہ دعوے سے کہتا ہوں، اس پورے ملک میں واحد طلبہ اور اساتذہ ہیں کہ آپ ایسی سرگرمیاں معاشرے کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اسکول اور کالج کے اچھے اچھے ماحول ہوتے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں، وہاں پر اچھے چمن بنائے جاتے ہیں، وہاں پر اچھے اچھے پھول لگائے جاتے ہیں، لیکن اسکول اور کالج اور کسی اچھے سے اچھے اسکول میں یہ اسکول کے خلاف کمپلین ہوتا ہے کہ وہ کسی کے طالب علم سے کہہ دے کہ تم صفائی کرو، اور کسی طالب علم سے کہے کہ تم باغبانی کرو، کسی طالب علم سے کہے تم پودا لگاؤ، دوسرے دن اس کے بارے میں باقاعدہ کمپلینٹ درج ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے بچوں کا استحصال کیا۔ اس لیے عصری تعلیمی ادارے تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اس بڑے کام پر وہ کروڑوں کے نہیں اربوں کا خرچ کرتے ہیں۔ اب جا کر پشاور کے دیکھیں، کلین اینڈ گرین پشاور پہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ خرچہ اس پہ نہیں ہو رہا ہے اور کام کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کلین اینڈ گرین جامعہ عثمانیہ کا جو آئیڈیا آپ لوگوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے آپ ہی موجد ہیں، بغیر کسی کے ادارے کا خرچ اس پر نہ ہو۔ یہ اہم بات ہے۔ یونیورسٹیاں، کالج، سب کچھ اچھے سے اچھے پروجیکٹ کے طور پر لے کر اس کے لیے پیسے منظور کر کے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اور دینی تعلیمی اداروں میں یہ مزاج نہیں ہے اور نہ وہاں پر یہ ماحول ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جو نہ عصری تعلیمی ادارے کر سکتے ہیں اور نہ دینی تعلیمی اداروں میں اس کا رواج ہے اور اس کا ماحول ہے اور اس کا مزاج ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ذہن جو آپ لوگوں کا بنایا گیا اور آپ نے اس چند دنوں میں
جو کچھ کر کے دکھایا یہ صرف جامعہ عثمانیہ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ مستقبل کے معمار ہیں۔ آپ مستقبل میں اس ملک کے قیادت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان دینی اداروں، تعلیمی اداروں کی قیادت آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ ذہن آئندہ کے لیے تحریک کے طور پر اس کام کو لے گا، اور پورے ملک اور پورے معاشرے کے لیے آپ کی یہ خدمات انشاءاللہ لوگ دیکھتے رہیں گے۔ میں چند دنوں سے یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے 3 باتوں پر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اس پر جامعہ عثمانیہ میں کئی مدت سے ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم کام کریں، بلکہ جامعہ عثمانیہ کے مشن میں ایک نقطہ ہے، قابل دسترس وسائل میں کام کرنا۔ جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان وسائل کو بروکار لا کر کام کرنا، یہ جامعہ کے مشن کا حصہ ہے۔ جامعہ عثمانیہ ایک فقراء اور مساکین کا ایک مدرسہ ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن کام کی خواہش ہے، اور ہم ان چیزوں کے لیے لوگوں سے چندہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہمیں 10 اور 20 روپے لوگ خیرات دیکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کے سامنے جولی پھرا کر جو بھیک مانگتے ہیں، وہ بھی ہم ان چیزوں پر تو خرچ نہیں کر سکتے ہیں عند اللہ، کیونکہ وہ لوگ مجھے جو 10-20 روپے جو دے رہے ہیں وہ تو مجھے بچوں کو کھلانے کے لیے، وسائل ہمارے پاس نہیں تھے۔ بغیر وسائل کے کام کیسے کرنا؟ اس طرح کیا، اس کے وسائل بھی آپ لوگوں نے وسائل بھی پیدا کر کے کام کیا، یہ کمال ہے۔ مجھے حضرت مولانا سیف الاسلام صاحب جو پرنسپل ہے اسکول اینڈ کالج کی، میں نے ان سے پوچھا کہ تقریباً ہمارے اس طلباء نے اس پر جو خرچ کیا ہے کتنا ہوگا؟ تو رفلی اس کا اندازہ تھا کہ 20 لاکھ سے اباؤ ہے، 20 لاکھ سے، اور یہ طلباء خود یہ وسائل پیدا کر کے اور اس کے لیے راستے ہموار کر کے، اور یہ کام، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 20 لاکھ نہیں، بلکہ یہ ماحول آپ 1 کروڑ روپے پر بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ وسائل خود ہمارے اس طلباء نے پیدا کی۔ اس سے مجھے ایک حوصلہ ملتا ہے کہ میرے یہ بچے کل فارغ ہو کر جب معاشرے میں جائیں گے اور اس تعلیمی تحریک کے علمبردار ہوں گے، تو ان کو انشاءاللہ یہ نہیں کہ یہ وسائل کے لیے ترستے رہیں گے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں جو ڈالا ہے اس نسبت کو لے کر انشاءاللہ وسائل اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ڈالیں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں علیہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں جامعہ کا یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جامعہ کے نہ ہمارے پاس اتنے چندے ہیں اور نہ اس میں خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ ابھی ہمیں آپ لوگوں نے مجبور کیا کہ ہم کوئی خرچ کر لیں۔ باہر کے پروجیکٹ کو جب ہم نے دیکھا تو میں نے ہمارے امینی تعمیرات مولانا جمشید صاحب سے عرض کیا کہ طلباء نے اتنی محنت کی ہے، اگر اس کا دفاع اور اس کا تحفظ ابھی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں، اگر تحفظ نہ کریں تو یہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ابھی اس کے لیے گرل جو کھنڈتھار وغیرہ ہے، گرل وہ ہم نے لاہور سے کل نہیں پرسوں آج بھی بھیجا، اور 6 لاکھ روپے کا تو ہم نے گریل اس کے لیے جو یہ قرآن گارڈن میں ہم لوگوں نے لگائے ہیں حفاظت کے لیے، وہی آپ کے اس تحریک نے ہمیں مجبور کر کے اس پر کہ ہم وہ کام کر لیں۔ اس لیے مجھے اس پر بڑی خوشی ہے کہ میرے بچوں اور میرے طلباء کو میں جو کام حوالہ کروں وہ ماشاءاللہ بڑے
اطمینان سے خود وسائل پیدا کر کے کام کر لیتے ہیں، اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ دوسری چیز جو مجھے حوصلہ دیتا ہے اور مجھے خوشی دیتا ہے وہ آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ۔ یہ پچھلے دنوں میں لندن کے سفر میں وہاں ایک پروفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے کہا ایک کامیاب تعلیمی ادارہ کا معیار کیا ہے، بہترین ادارہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے مجھے یورپ کے کئی اداروں کے حوالے دیے۔ میں نے کہا تعلیم کا یہ معیار نہیں کہ میرا طالب علم فرسٹ آیا، سیکنڈ آیا، تھرڈ آیا، میں نے 6 نمبر لیے، فیل نہ ہو کہ میں نے 6 نمبر لیے۔ تو میں نے کہا پھر معیار کیا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کا وہ سوچ اور فکر اس میں تبدیلی ہے۔ کامیابی یہ ہے ادارے کی کامیابی اسی پر ہے کہ ذہنی انقلاب لایا جائے۔ آپ جتنے یہ آج کل ذریات شیطان کو دیکھ رہے ہو اور یہ جو جتنے محنت ان کی ہو رہی ہے یہ دماغ پہ ہو رہا ہے، تو الحمدللہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا اس میں مظاہرہ ہوا۔ آپ نے کئی ایسی چیزیں اسکول اینڈ کالج والوں نے باہر، اور یا یہ سامنے قرآن مسجد کے مغربی جانب جو گارڈن ہے، اس میں جن لوگوں نے جو اپنا ذہن استعمال کیا، جس پودے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، جو ویوز اور جو جگہ جو نمائش ہونے کی، میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا، نہ میرے ساتھیوں کے ذہن میں۔ قرآن گارڈن کے بارے میں یقینی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس حوصلے سے کام کر کے، میں حیران ہوا اس کو۔ ہمارے ابتدائی اور مرحلے جامعیہ والوں نے یہاں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ان کئی چمنوں میں اور کئی گارڈن میں ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہوگی، کہ یہ ذہن ہے، یہ تخلیقی صلاحیت ہے کہ انہوں نے اپنے اس ماحول میں وہاں کام کیسے کر کے دکھایا۔ یہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں جس پہ مجھے الحمدللہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی وہ تخلیقی صلاحیتیں وہ بہت اچھی صلاحیتیں ہیں، اور اساتذہ ان کی جو تربیت کر رہے ہیں۔ اور میں جو سوچ رہا ہوں جامعہ عثمانیہ کے بارے میں، جو ذہنی تبدیلی اور ذہنی انقلاب کہ اپنے تحفظ کا، اپنے تشخص کا تحفظ کرتے ہوئے عصری تقاضوں کا ادراک کر کے معاشرے میں سر اٹھا کر چلنا، اس کے لیے جو یہ پود تیار ہو رہی ہے، جو یہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ صرف لڑکے، یہ صرف چند بچے نہیں، یہ صرف 2500 طلبہ نہیں، بلکہ یہ وہی طلبہ ہے جو 2500 جماعتیں ہیں، 2500 تحریکیں ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچے دنیا میں ایک تعلیمی انقلاب انشاءاللہ برپا کریں گے، اور اپنے ایک تشخص قائم کر کے دینی مدارس کے حوالے سے دنیا کا جو منفی سوچ ہے، میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے، اس کے تدارک آپ ہی لوگ زبان سے نہ ہو، قلم سے نہ ہو، عمل سے کر کے دکھاؤ گے۔ اور جب آپ عملی میدان میں کام کرو گے تو اوروں کے قلم، اوروں کے میڈیا اور اوروں کی زبان آپ کے حق میں اشتہار بنے گا، اور اس کے لیے وہ تشہیر کرے گا۔ الحمدللہ ایک تیسری چیز جو مجھے بہت زیادہ بڑا حوصلہ دیتا ہے ان دونوں کے علاوہ، وہ یہ کہ میرے ان بچوں نے جامعہ عثمانیہ کو دل دے کر یہ مجھے ایک ہم آہنگی اور ذہنی ہم آہنگی کا جو مظاہرہ کیا اور مدرسے کو جو دل دے گئے، یہ میرے لیے بڑا حوصلہ ہے۔
अभी हम विजिट कर रहे थे, एक पौधे के नीचे मैंने देखा यही कोई तालिब इल्म सफेद कपड़ों में, न इसको ये परवाह कि मेरे ये नाजुक हाथ कहीं मिसाल के तौर पर इसको कांटा लगे, इससे खून बहे, न इसको ये परवाह है कि वो अपने सफेद कपड़ों पर कोई दाग आने न दे। इस सब के बेपरवाह होते हुए वो पौधे के नीचे बैठा हुआ है और पौधे की सफाई कर रहा है। ये मुझे हौसला देता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा ये लोगों की जो ये अमानतें हैं और लोगों की जो ये खैरात है, तो इसमें जामिया का हर बच्चा इसका मुहाफिज रहेगा इंशाअल्लाह। और मुझे ये ईमान और यकीन है कि आप जैसे बच्चे जब मुझे मिले और आप जैसे बच्चे मुझे जब मुयस्सर हो, तो जामिया उस्मानिया इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक सरसब्ज़ व शादाब रहेगा। और इंशाअल्लाह ये इल्म दानिश और इसी तरीके से तरबियत का मरकज रहेगा। मैं आप सब को, असातिज़ा कराम को और इसी तरीके से आप सब साथियों को, तलबा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबादी पेश करता हूँ। और यही तो है, यही आप लोगों की कामयाबी है कि मैंने हार मान लिया कि मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ, वो दूसरे असातिज़ा जाने और आपका काम जाने। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जामिया उस्मानिया की ये तरोताज़गी अल्लाह क़यामत की सुबह तक कायम रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।